سب سے بڑی جو بیماری تھی نا زرداری، وہ جاتے جاتے جرنیل صاحب اس قوم کے گلے میں فٹ کر گئے۔ اوباما نے بھی اپنی کمپین پہ اگر اس نے یعنی کروڑوں ملین ڈالرز لگائے ہیں تو اس نے کوئی اپنی جیب سے نہیں لگائے۔ جی جی کل اسی طرح آنی پائی ہوئی تھی جس طرح آج کل بھائی جان نے پائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا پائی بتائیں؟ دیکھیں نا خود لافٹر دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا سج رہا ہے۔ اچھا جی، امیر مقام کا ایک حالیہ بیان بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مشرف میرے بڑے بھائی ہیں لیکن نواز شریف میرے قائد ہیں۔ واہ یہ کیسا امتزاج ہے؟ کیا بات! رحمان صاحب اس پہ کوئی تبصرہ کیجئے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امیر مقام صاحب نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے اور یقیناً جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جن کے وہ ساتھ رہے ہیں ان کو پھر آج ہی وہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ کوئی سال ڈیڑھ بعد دیں۔ اگر انہوں نے عزت کے ساتھ جی جناب۔ جو ہم لوگ ہیں عوام، آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ جو ریڑھی والا ہے یہ الیکشن لڑے تو پھر وہ ریڑھی والا نہیں رہتا۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں ہمیں پتہ ہے کہ سائیکل والا بھی ریڑھی والا بھی گیا، لیکن ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ وہ پھر بعد میں پجاروں میں ہی آیا۔ بعد میں پجاروں میں آیا کیونکہ سسٹم کی خرابی ہے۔ ایک ہی اس سسٹم کی ایک ہی خرابی ہے، وہ ہے کرپشن۔ اور اگر اس ملک کے عوام کرپشن سے نفرت کریں، اور یہ الیکشن آ رہا ہے اسی سال میں، اگر وہ کرپٹ بندوں کو یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو یہ سسٹم کی خرابی اسی سال دور ہو جائے گی۔ رانا صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں۔ وہ علاقے ہیں جو غریب آدمی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتا، کل وہ تھانے میں ہوتا ہے یا کئی اس کے کیس ہوتے ہیں یا اس کی بچیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں کی رویے ہیں وہاں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے شہروں میں بھی- دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے خوف اور مایوسی جو ہے نا اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو کیمرہ ہے نا، اب اس میں اتنی جان اور اس میں اتنی طاقت ہے کہاں نہیں پہنچتا یہ کہ یہ اب ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے۔ اب اس الیکشن میں اب کوئی کسی کی بیٹی اٹھائے گا یا کسی کو حوالات میں بند کرائے گا ووٹ لینے کے لیے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو وہ پھر اپنا حشر کروائے گا۔ آپ کی دونوں پارٹیاں، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں عمران خان کے نوجوان بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، آپ کے لوگ بھی ان کو ابھی یوتھ کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو کھانے پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان جو اس کے 72 منسٹر تھے نا شوکت عزیز کے ساتھ، انہوں میں سے 50 اس کے ساتھ ہیں۔ بات سنیں بھائی جان، اس ٹیم کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اچھا خاصا آپ دونوں کا آپس کا پھڈا چل رہا، مڑ ہر تان مجھ پر وہ بھائی ساری سارا کچھ ہی میں نے کیا۔ وہ اچھا ساری خاصا ایک خرابیوں کی جڑ تم ہو۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی سب سے بڑی جو بیماری تھی نا زرداری، وہ جاتے جاتے جرنیل صاحب اس قوم کے گلے میں فٹ کر گئے۔ جرنیل صاحب نے ایک ہفتہ پہلے کہا کہ یہ درست ہے کہنا کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ بات یہ ہے کہ وہ اس جرنیل کو یہاں سے نکالا کس نے این آر او کر کے؟ زرداری کو اندر لایا کون ہے؟ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، مل کے انہوں نے این آر او کی۔ آپ بتائیے۔ نہیں تو آپ استعفیٰ دے دینا، استعفے کیوں نہیں تو دیتے؟ استعفیٰ دے کے ہم گھر چلے جائیں اچھا نہیں، اور آپ کے لیے راستہ ہموار کر دیں۔ دیکھیں نا، پہلے پبلک دیکھیں، پبلک خوش ہوئی ہے، تالی بجاؤ بھائی۔ استعفے کیوں نہیں دیتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے کہ جب الیکشن کے اخراجات کے اوپر پابندی نہ ہو۔ وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عام بات ہے رانا صاحب، یہ بڑی عام بات۔ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ آپ کی سیٹ کے لیے 15 لاکھ ہے نا جی، اور 30 لاکھ بڑی سیٹ کے لیے این اے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ 15 اور 30 کیوں؟ کس نے اجازت دی ہے انہیں 30 لاکھ سپینڈ کرنے کی؟ ان کے پاس تو 30,000 نہیں ہوگا، یہ 30 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے، خواہ وہ امیدوار ہو، سر پارٹیاں سپینڈ کریں نا، خواہ وہ جماعت ہو، الیکشن میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ جی جی۔ اوباما نے بھی اپنی کمپین پہ اگر اس نے یعنی کروڑوں ملین ڈالرز لگائے ہیں تو اس نے کوئی اپنی جیب سے نہیں لگائے۔ جی جی۔ اور جو بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتا ہے، وہ ایم این اے کا لڑے، ایم پی اے کا لڑے یا جماعت، وہ بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ عام ورکر جو ہے وہ بھی اس کے بھی اگر ہمت ہے 100 روپے دینے کی، کنٹریبیوٹ کرنے کی، وہ بھی کرتے ہیں۔ جی میرا جنرل صاحب سے سوال ہے کہ سنا ہے آپ کی نیکسٹ البم اینی کے ساتھ آ رہی ہے؟ مجھے کسی اینی وینی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود ہی اینی پائی ہوئی ہے۔
یہ زمانہ ماضی میں بات کریں آپ, اس طرح نہیں. پائی ہوئی نہیں ہے, پائی ہوئی تھی, اور بد نصیب یہ 18 کروڑ گوبیاں برداشت کرتی نہیں 8 سال. میں نے بالکل اسی طرح آنی پائی ہوئی تھی جس طرح آج کل بھائی جان نے پائی ہوئی ہے. انہوں نے کیا پائی ہوئی بتائیں؟ دیکھیں نا, خود لافٹر دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ رہا ہے, کیا سچ رہا ہے. انہوں نے کیا نہیں, یا تو ثابت کریں. اصل میں وہ تو شریف آدمی کتے انہوں دے ہاتھ تسی آ جاؤ نا. آپ اس پلازے کا تذکرہ کرنا پسند کریں گے جو آپ نے پورا صفایا کروا کے پورے لاہور کے ناجائز پلازے تباہ کروا دیے. کہا جاتا ہے کہ آپ کا وہ پلازا تجاوزات کے زمرے میں آتا تھا, وہ کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک تو پلازا جو ہے نا, وہ جگہ جو ہے نا وہ 7.5 مرلے ہے. اچھا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی 2-4 ایکڑ کا پلازا ہے. پلازے کا کانسیپٹ تو اچھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے متعلق یہی بات جو آپ نے کی ہے یہ بالکل تھی, اور اس وقت ایک چینل نے اس بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا. ایک بلڈنگ جو ہے اس کی چاروں اطراف سے جو ہو سکتی ہے نا اس کی میجرمنٹ, میاں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا کے اس کی 16 اطراف سے میجرمنٹ کروائی ہے. اگر وہ 2 انچ بھی باہر ہوتا نا, یہ سڑک اس میں شامل ہوتی تو وہ گرا دیا جاتا. 7.5 مرلے کوڈو دا پلازا سر نہیں, اتنا چھوٹا پلازا جتیاں دے ڈبے لاؤندے وچ. میں نے بتایا وکیلوں کے دفتر ہے. ایڈے چھوٹے پلازے جو وکیل رہنے, وکیل اتنے ڈڈو پھڑتے ہیں, صبح نے بوری چ وکیل پا کے لے پلازے کے ڈھیر کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے دفتر وڑ جاتے. 7 مرلے دا پلازا وہ کھڈونے رکھنے, تھلے پلازے چ کھڑے ہونے تو تھلے نوں لگن ڈے ہوندے. ایک بندہ لفٹ چ بندہ پوڑیاں والا پہلے اتنے چڑھ جاتا, اور جڑا کرایا نہ دے ہاتھ مار کو سامان باہر سٹ دیندا. وڈی ماسٹر سٹی لفٹ لگی تے اودے وچ بندہ انج ہو کے جاندا, اینا نیواں ہو کے وچ وڑنا پیندا جویں بندہ کن پھڑن لگا سی. کولوں گڈی تیز نہ کہ پلازے دا رخ چینج ہو جائے. ایڈا چھوٹا پلازا ہے. انہوں نے وڈا پکھا لاتا تے پلازے نوں ساری رات پھڑ کے کھڑے رہے. اس کا مطلب ہے ہمارے شو کو ٹھیک کہا جاتا ہے یہ بھنڈ پروگرام ہے. پانڈ پروگرام کنے کیا جناب؟ اوہو دیکھو یہ میں نے کہا ہے. اینے کیا اور یہ آپ وڈا پانڈ ہے جناب, ایڈا سیریس پانڈ میں نہیں ویکھیا کدی. جی یہ تے وہ نہیں جڑا اسلام آباد تو پروگرام کردا ہے. دیکھیں میرا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں کون ہوں. او 5 روپے دیاں گنڈیریاں 8 دن چوپن والے آ. اللہ یعنی کہ گنڈیریاں وہ بھی تینوں اینکر بنایا کنے, او گنے نال دریاں دھون والے آ. اوہو یعنی میری بات خراب سکوٹر دے منہ والے آپ نے تینوں اینکر کنے بنایا, او کرپٹ بکریاں پھڑن والے آ. دیکھیں اگر یہ دیکھیں ٹھیک میں نے تینوں اینکر کنے بنایا, ہر گل تے ہائے اللہ کہہ کے لڑاؤن والے آ. دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. کھلوتی بس دے ٹائر دھون والے کون؟ آپ میری بات دیکھیں. او تینوں اینکر کنے بنایا, او عید والے دن بھی دیہڑی لاؤن والے آ. ہم نے شروع سے ہم نے میڈیا کو سنبھالا ہے. اوے چھتاں تے جا کے کن پھڑن والے آ. حالانکہ بندہ تھلے بھی پھڑ سکتا. اور جاؤ یار میری جان چھوڑو, میں نے یہ کان پکڑے, میری توبہ, میری نسلوں کی توبہ. اگر آج کے بعد